بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ دوستو، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان محنتیں کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید اس کو اس کا پھل نہیں ملے گا، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ کی نظر میں کی گئی محنتیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ وہ محنتیں اپنی فیلڈ میں ہوں، اپنی فیلڈ سے ہٹ کے ہوں، کسی بھی طرف ہوں، لیکن جو شخص محنت کرتا ہے اس کو اس کا پھل ملتا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ اردو ادب سے محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو نہ صرف ختم نہیں ہوتا کبھی، بلکہ مزید پروان چڑھتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف ملکوں میں لوگوں نے اس کی آبیاری کی، اور نہ صرف آبیاری کی بلکہ اس کو تن و من درخت بھی بنا دیا۔ اسی سلسلے کی کڑی ہم نے کئی دفعہ اس سے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ برطانیہ میں اور یورپ میں جس طرح اردو کے حوالے سے کام ہو رہا ہے، شاید صحیح معنوں میں پاکستان میں بھی نہیں ہو رہا۔ اتنے خلوص، اتنے محبت سے لوگ کام کرتے ہیں۔ آج ہمارے جو مہمان ہیں، انہوں نے جرمنی میں اردو ادب کا ایک ایسا پودا لگایا جو آج تن و من درخت بن چکا ہے۔ یہ پودا نہ صرف یہ کہ جس نے بہت سے مختلف شاگرد پیدا کیے، بہت سی تربیت گاہیں پیدا کی، بہت سے پروگرام ترتیب دیے، بلکہ انہوں نے بیرون ملک جا کر بھی، دنیا کے مختلف ممالک میں بھی اپنی اس تنظیم کی بنیاد رکھی۔ شریف اکیڈمی جرمنی جو ہے وہ 10-12 سال پہلے لگ بھگ قائم ہوئی، اور آج دنیا بھر میں اس کی شاخیں موجود ہیں۔ اردو ادب کے حوالے سے کوئی ایک ایسا شہر نہیں ہے جس میں شریف اکیڈمی کی کوئی برانچ نہ ہو، اور یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی فتح ہے۔ اس کا صحرا جاتا ہے، صرف ایک شعر پڑھوں گا اور آپ سمجھ جائیں گے۔ کوئی جھوٹا نہیں شفیق مراد، کوئی جھوٹا نہیں شفیق مراد، سارے سچے ہیں کیا تماشا ہے۔ آج میرے مہمان جرمنی سے تشریف لائے ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، ادیب ہیں، تنظیم شریف اکیڈمی کے چیئرمین ہیں، اور اس کے علاوہ بے تحاشا ان کو ایوارڈز مل چکے ہیں دنیا بھر میں ادب کے حوالے سے، ہندوستان میں، پاکستان میں، جرمنی میں، انگلینڈ میں، اور آگے کی طرف بہت کچھ دیکھ رہے ہیں۔ میرے مہمان شفیق مراد صاحب، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بہت شکریہ، آپ آئے، تشریف لائے، اور آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر آپ کا شکریہ بھی ہے، آپ نے عزت بخشی۔ جی، عموماً یہی ہوتا ہے کہ جو بیرون ملک سے تشریف لاتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل بیٹھیں، بات کریں، کیونکہ ایک مشترکہ مسئلہ ہے، اور وہ مشترکہ مسئلہ ہے زبان کی ترویج۔ تو آپ نے بھی بہت کام کیا ہے جرمنی میں، خاص کر کے ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں آپ نے اس کی شاخیں بنائی ہیں۔ میں ابتدا میں آپ سے پوچھوں گا ایک سوال۔ جرمنی میں آپ لگ بھگ کوئی 30 سال پہلے غالباً وہاں پہنچتے ہیں؟ جی میں 30 سال پہلے وہاں پہنچے، آپ نے دیکھا وہاں کے حالات، آپ نے کیا سوچا؟ مطلب ایک اردو جہاں صحیح معنوں میں انگریزی بھی نہیں بولی جاتی، جرمنی میں تو انگریزی بھی لوگ نہیں بولتے، وہاں آپ نے اردو کے حوالے سے کیسے کوشش کی؟ کیا سوچا آپ نے؟ کیا کرنا ہے آپ کو؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان میں جذبہ ہونا چاہیے دوسروں کو کچھ دینے کا۔ تو جب انسان میں یہ جذبہ ہو کہ وہ دوسروں کو کچھ دے، تو پھر وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے۔ جی، جب میں 1988 میں جرمنی آیا، تو وہاں پر میں نے تقریباً 2 سال لینگویج سیکھی۔ تو جتنی لینگویج میں نے سیکھی، اس لینگویج، جرمن لینگویج کی میں نے کیسٹیں تیار کی پاکستانیوں کے لیے۔ اچھا۔ اور وہ پھر میں نے اس کی کاپی کر کے پاکستانیوں کو فراہم کی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کی کاپی مزید کر کے دوستوں کو دیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے، وہ بڑا آسان طریقہ تھا کہ ایک کتاب جیسے سامنے رکھی جاتی ہے، اور ٹیچر بولتا ہے کہ بھئی یہ لفظ یہ ہے، اور اس کا یہ ترجمہ ہے، اور لفظی یہ ترجمہ ہے، اور با محاورہ یہ ترجمہ ہے۔ تو اس طرح یہ ایک جذبہ ہوتا ہے انسان کا کہ وہ چاہتا ہے کہ جتنا اس کے پاس نالج ہے وہ دوسروں تک پہنچائے۔ بے شک، بالکل۔ تو یہ میرا سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہا، اور اب تک بھی اس سے لوگ مستفید ہوئے، اور وہ ایسے طریقے سے میں نے وہ پیش کیا کہ جیسے کہ میں جانتا ہوں اپنے پاکستانی دوستوں کی سائیکالوجی کو، کم پڑھے لکھے بعض ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی بہت مفید ہوا۔ اچھا، تو یہ سلسلہ جو ہے، یہ جو خدمت کرنے کا سلسلہ، اپنا نالج آگے پہنچانے کا سلسلہ، اسی طرح نالج کی ترویج کا، تو یہ جذبہ انسان کے اندر ہوتا ہے۔ تو پھر آہستہ آہستہ میں نے جو ہے وہ یہ محسوس کیا کہ ہمارے جرمنی میں اردو ادب کی ضرورت ہے، اور اگرچہ وہاں تنظیمیں پہلے بھی کام کر رہی تھیں، لیکن
ہمیں مزید تنظیموں کی ضرورت ہے، مزید نالج کو ایک ملک سے دوسرے ملک اور تیسرے ملک تک پہنچانا، اور تمام دنیا کے قلمکاروں کو ایک برادری کی طرح اکٹھا کرنا تو شریف اکیڈمی کا کام ہے. اور جو بھی شریف اکیڈمی میں شامل ہوتا ہے میں اسے یہی کہتا ہوں کہ وی آر ون لٹریری فیملی. ہم ایک ادبی فیملی کی مانند ہے. جیسے ایک گھر میں سب اکٹھے ہوتے ہیں تو شریف اکیڈمی میں سب ایک گھر کی طرح سب اکٹھے ہیں. جی بہت اچھی بات آپ نے بتائی. شریف اکیڈمی کا تو میں سوال آپ سے دوبارہ کروں گا، لیکن میرا جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ بہت مشکلات پیش آتی ہیں، اور دوسروں کو تو چھوڑیے، اپنوں کی طرف سے خاص کر جو آلریڈی اجارہ داریاں جن کی ہوتی ہیں، یہ ہمیں پاکستان میں تو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لیکن جرمنی میں جب آپ نے شروع کیا ہوگا تو بہت زیادہ تنظیمیں نہیں ہوں گی، تو آپ کو جمع کرنا آسان رہا یا اس وقت بھی مشکل رہا تھا لوگوں کو؟ جہاں تک تنظیموں کے بننے کے ساتھ ان کی مخالفت کا تعلق ہوتا ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں. تو مخالفت کا تو ایک لفظ ہے، اس کے اندر بہت چیزیں چھپی ہوتی ہیں. بغض ہوتا ہے، عناد ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے. تو یہ بہت ساری ایسی ایک تفصیل ہے ان بیماریوں کی. تو جب یہ کوئی بھی چیز، میں کہتا ہوں کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بڑا معصوم ہوتا ہے، لیکن اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کے ساتھ کچھ حسد کرنے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں. بے شک، بالکل آپ نے تو صحیح لائک وائز مجھے بھی اسی طرح شریف اکیڈمی بناتے ہوئے بھی میں نے اس موضوع کے اوپر سوچا، اور میں نے ایک دن میں جو ہے وہ بنیاد نہیں رکھی. میں 6 ماہ میں نے سوچا، اور اس کے بعد یہ بھی میں نے سوچا کہ اس کے اوپر نہ صرف مجھے کچھ اس طرح کے لوگ ملیں گے بلکہ بہت مشورے دینے والے ملیں گے. جی بالکل. لیکن میں نے ایک لائحہ عمل اپنے ذہن میں تیار کیا، اور اس لائحہ عمل کے مطابق میں نے اپنا کام میں کرتا چلا گیا. اور آپ ماشاءاللہ کر رہے ہیں اس کو کنٹینیو. اچھا اب ہم تھوڑے سے بات کو ذرا سا اس کو گھماتے ہیں، ہم اس طرف آتے ہیں. آپ کی ادبی رویہ دیکھیں، ایک شاعر جو ہے عموماً جو ہے وہ غزل سے اپنی ابتدا کرتا ہے اور غزل کا ہی رجحان ہوتا ہے. تو آپ نے کس صنف کو سب سے زیادہ پسند کیا ابتدا میں خاص کر کے؟ میرا بھی غزل سے ہی میرا رجحان رہا ہے. اچھا جی شروع میں بھی. اور دراصل پچھلی دفعہ بھی آپ سے گفتگو ہوئی تو نظم بھی جو میں نے اس وقت ایک لکھی تھی بڑی پسند کی گئی تھی. جب میں نے بتایا تھا کہ ایف اے میں، تو غزل بھی میں نے لکھی، لیکن غزل کی طرف رجحان میرا زیادہ ہے. آپ نے نظمیں بھی کہی ہیں لیکن غزل کی طرف آپ کا رجحان زیادہ ہے. جی. اچھا عمومی جو آج کل رویے ہیں غزل کے حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا غلغلہ ہے اس بات کا کہ جدید غزل کیا ہوتی ہے اور قدیم غزل کیا ہوتی ہے. آپ کی نظر میں اس کے کیا فلسفہ ہے اور کیا فارمولہ ہونا چاہیے؟ اب جدت جو ہے یہ جدید شاعری کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو نظم میں تو جدت آئی ہے. خاص طور پہ نون میم راشد اور یہ ان کے بعد، اور فیض صاحب نے بڑا کام کیا ہے. فیض صاحب نے بڑا کام کیا. فیض صاحب، نون میم راشد، اور وہ دوسرے جو ہے ان کا نام ہے وہ بہت ان کا مجید امجد جو ہے. تو یہ جدید نظم کے حوالے سے ان کا ایک بڑا مقام ہے. تو جدید شاعری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو شاعری کو جب ایک روایت سے تھوڑا سا ہٹ کے شکیب جلالی کا نام آتا ہے، پھر نا اقبال ساجد کا نام آتا ہے، صابر ظفر نے بھی کچھ ایسی چیزیں کہیں. ایک غزل میں نے بھی ویسی کہی جو کہ تھوڑی سی روایت سے ہٹ کے ہے. تو یہ اس طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے. یہ انسان کی کیفیات ہوتی ہیں، تو جیسی کیفیت ہوئی اس کے حساب سے چلتا رہتا ہے. اور یہ جو ارتقاء کا عمل ہے یہ خود بخود چلتا ہے. بے شک. اور وقت فیصلہ کرتا ہے کہ کون سا دور جو تھا اس کی کیا اہمیت تھی. تو یہ بات آپ نے بہت اچھی کہی. اچھا کیونکہ اب ظاہر ہم بیچ بیچ میں چاہیں گے کہ آپ کے کلام کا بھی کچھ رنگ ہم دیکھتے رہیں، تو آپ نے کیونکہ نظم کے حوالے سے کہا، مجھے اندازہ ہے کہ نظم آپ نے ایک بڑی کہی تھی، بڑی خوبصورت آپ کی نظم تھی. میری خواہش یہ ہے کہ میرے ناظرین کو آپ وہ نظم ضرور پیش کریں. تو کیا ایسا نہ ہو کہ ہم اس نظم سے ابتدا کریں آپ کا کلام سننے کی، اور پھر مختلف سوالات کے جھرمٹ میں سے ہوتے ہوئے ہم آپ کی غزلیں بھی سنتے رہیں؟ تو اگر نظم ہو جائے. یہ ایک نظم ہے، یہ تھوڑی سی طویل ہے. جی. اور جو میری 2 نظمیں ایسی ہیں جو کہ یہ آمد کی ہیں اور کچھ ان میں طوالت بھی ہے. اچھا. تو یہ میں عرض کرتا ہوں جی ارشاد. کہ پھول کلیوں کے موسم تیرے دم سے ہیں. واہ. پھول کلیوں کے موسم تیرے دم سے ہیں، پیاس بجھتی نہیں چاند خوابوں سے اب. واہ. پھول کلیوں کے موسم تیرے دم سے ہیں، پیاس بجھتی نہیں چاند خوابوں سے اب. تو نہ سپنے دکھا اب میرے پاس آ. واہ.
تو نہ سپنے دکھا اب میرے پاس ہے، میں ہوں صدیوں سے تیری طلب میں رہی، تو ہی کرنوں سے ہے میری روح میں بسا، آ کے سندور اب مانگ میں میری بھر، آ کے سندور اب مانگ میں میری بھر، مجھ کو باہوں میں لے، مجھ کو تو پیار کر، میری آنکھوں میں آ کے تو ایسے سما جیسے جس طرح پھول میں کوئی خوشبو رچے، جس طرح روح میں ایک بدن آ بسے، مجھ کو باہوں میں لے، مجھ کو تو پیار کر، میری آنکھوں میں آ کے تو ایسے سما جس طرح پھول میں کوئی خوشبو رچے، جس طرح روح میں ایک بدن نہ بسے، شاعری ہوں صنم تو مجھے گنگنا، شاعری ہوں صنم تو مجھے گنگنا، میں تیری زندگانی کا پیغام ہوں، محفلوں میں تیری میں ہی پہچان ہوں، جان من تو مجھے اپنا سپنے دکھا، تیری پہچان ہوں مجھ کو اپنا بنا، جب بنوں میں غزل تیری پہچان ہوں، پھول کلیوں کے موسم تیرے دم سے ہیں، جان محرومیاں جان مایوسیاں تو سبھی چھوڑ دے، تو میرے پاس آ، مجھ کو اپنے قلم کی تو زینت بنا، مجھ کو لکھ مجھ کو پڑھ، مجھ کو لکھ مجھ کو پڑھ، میں ہی سب کچھ تیری، میں تیری جان ہوں، میں تیری زندگی، میں تیری بندگی، میں تیری شاعری، مجھ کو تو چوم لے، مجھ کو دل سے لگا، اپنی آنکھوں کی مجھ کو تو زینت بنا، ہوں تیری شاعری تو مجھے گنگنا، دور کرتی ہوں میں دل کی ہر تیرگی، اب تو ظاہر تو کر اپنی آمادگی، اب تو ظاہر تو کر اپنی آمادگی، تیری آغوش میں میرا مسکن بنے، بگڑے جب میرے تیور تو ان کو بنا، اپنے ہاتھوں سے جانم تو مجھ کو سجا، مجھ کو دے زندگی ہوں تیری زندگی، مجھ کو دے زندگی ہوں تیری زندگی، میرے ہونٹوں کی لالی کو دے تازگی، ان کو پھولوں سے کلیوں سے تشبیہ دے، ان کو پھولوں سے کلیوں سے تشبیہ دے، لکھ شفق اس کو تو چاہے تو پھول لکھ، اس میں جان ڈال دے اپنے الفاظ کی، کیا بات ہے، اس میں جان ڈال دے اپنے الفاظ کی، مجھ کو پہچان تو ہوں تیری شاعری، جب غزل میں بنوں تو مجھے گنگنا، جب غزل میں بنوں تو مجھے گنگنا، تیری ہر لے پہ جھومے میری ہر ردا، میرے سر پہ محبت کا تو تاج رکھ، میری جان میرے سر پہ محبت کا تو تاج رکھ، دیر تو اب نہ کر میری جان آج رکھ، اپنے خوابوں کی تعبیر مجھ کو بنا، میں ہی دشت و بیاباں میں پھرتی رہی، روح بے چین گھر کو ترستی رہی، بن کے خوشبو میں ہر دم مہکتی رہی، خود پہ ہنستی رہی، خود پہ روتی رہی، مجھ کو لفظوں سے ہے قید ایسے کیا، گونجی دنیا میں حیران میری صدا، کیا کہنے، مجھ کو لفظوں میں ہے قید ایسے کیا، گونجی دنیا میں حیران میری صدا، تو ہے دلہا میرا مجھ کو دلہن بنا، مجھ کو رنگوں کے تو ایسے ملبوس دے، مجھ کو رنگوں کے تو ایسے ملبوس دے، جن میں لفظوں کی موتی تو ہیرے سجا، جس میں کوسے قضا کے سبھی رنگ ہوں، رنگ جتنے بھی ہوں تو میرے سنگ ہو، کیا کہنے، اور میرے ملبوس پر اپنے الفاظ سے ہیرے موتی تو جڑ، لال و یاقوت جڑ، الٹے سیدھے قلم سے تو لکھ شاعری، اس طرح میرے ملبوس کو تو سجا، جیسے قسمت تیری کو سجاتی ہوں، کیا بات ہے، اس طرح میرے ملبوس کو تو سجا، جیسے قسمت تیری کو سجاتی ہوں میں، مجھ کو محفل میں جب سناتا ہے تو، مجھ کو محفل میں جب سناتا ہے تو، تجھ کو محفل میں دولہا بناتی ہوں میں، کیا بات ہے، مجھ کو محفل میں جب سناتا ہے تو، تجھ کو محفل میں دولہا بناتی ہوں میں، تیرے لہجے پہ قربان ہو جاتی ہوں، تیرے ماتھے کی رونق میں بن جاتی ہوں، کیا بات ہے، کامیابی تیری ہوں اے میرے صنم، ہوں تیری شاعری تیری پہچان ہوں، شب کی تاریکیوں میں ہوں میں روشنی، پھول چہرے کو دیتی ہوں میں تازگی، مجھ کو سپنے دکھا کے کہاں جائے گا، مجھ کو دلہن بنا کے تو لے جائے گا، مجھ کو سپنے دکھا کے کہاں جائے گا، مجھ کو دلہن بنا کے تو لے جائے گا، جانتی ہوں صنم بے وفا تو نہیں، ہوں تیری شاعری ہوں تیری بندگی، تو مقدر کا میرے سکندر بنا، میری تقدیر تو اپنے ہاتھوں سے لکھ، میری وجہ سے تجھ کو بھی عزت ملے، اور تیرے ہاتھ سے مجھ کو سب کچھ ملے، مجھ کو شہرت ملے، مجھ کو رونق ملے، تو میرے ساتھ ہو میں تیرے ساتھ ہوں، تو گرے میری جاں میں سنبھالوں تجھے، میرے ماتھے کی بندیا تیرا فن بنے، اپنے لفظوں سے تو کہکشاں ایک بنا، حسن مہتاب ہوں مجھ کو اس میں سجا، حسن مہتاب ہوں مجھ کو اس میں سجا، بن کے حالہ حفاظت تو میری کرے، ساری دنیا میں پھیلے میری چاندنی تو میری شاعری، تو میری جان ہے میں تیری شاعری، میں غزل بھی بنوں اور مسدس بنوں، میں ہوں مصرع تیرا اور ربائی تیری،
کیا بات ہے، کیا کہنے. میں ہوں مصرع تیرا اور ربائی تیری، تو مجھے پیار کر، ہوں تیری شاعری. تو بھٹکتا ہے جب میری جاں در بدر. واہ. تو بھٹکتا ہے جب میری جاں در بدر، تجھ کو سینے سے آ کے لگاتی ہوں میں. کیا بات ہے. تجھ کو سینے سے آ کے لگاتی ہوں میں، تجھ کو جینے کا ہر ڈھنگ سکھاتی ہوں میں. خود پہ ہنستی ہوں، تجھ کو ہنساتی ہوں میں. عشق کرتا ہے تو مجھ کو معلوم ہے. واہ. عشق کرتا ہے تو مجھ کو معلوم ہے. تو ہے عاشق میرا مجھ کو معلوم ہے. مجھ پہ مرتا ہے تو مجھ کو معلوم ہے. میری جان چھوڑ دے اب تو دیوانگی. عشق دے گا تجھے منزلوں کا نشاں، عشق رکھے گا تجھ کو ہمیشہ جواں. عشق ہے تجھ کو کرتا اس پر تو سجا، مجھ کو اپنے قلم کی تو زینت بنا. مجھ کو محسوس کر، مجھ کو تحریر کر، مجھ کو دن کو بھی پڑھ رات کو بھی تو پڑھ. مجھ کو منسوب کر نام اپنے سے تو زندگی کا مجھے اپنے حصہ بنا. شاعری ہوں تیری، تیری پہچان ہوں. مجھ کو عنوان دے، مجھ کو اپنا بنا. مجھ کو پہچان دے اور شام و سحر اپنے دل میں بسا. تو میرے نام کو بخش دے تازگی. شاعری ہوں تیری، زندگی ہوں تیری. واہ. کیا کہنے. شاعر کہتا ہے کہ عشق تیرے پہ مجھ کو بہت ناز ہے. عشق تیرے پہ مجھ کو بہت ناز ہے. یہ جو شاعری کہہ رہی تھی، اب شاعر آگے سے کہتا ہے کہ عشق تیرے پہ مجھ کو بہت ناز ہے. تیری آواز میں میری آواز ہے. تیری باتوں میں جاں زیست کا ساز ہے. آشنائی تیری سے میں شاعر بنا. آشنائی تیری سے میں شاعر بنا. شاعری تو میری، میں ہوں شاعر تیرا. مجھ کو معلوم ہے مجھ پہ مرتی ہے تو. پاس آنے سے پھر جان ڈرتی ہے کیوں. پاس آنے سے پھر جان ڈرتی ہے کیوں. ہاتھ میرا پکڑ کے میرے ساتھ چل، میں ہوں شاعر تیرا تو میری شاعری. تجھ کو مصرع بناؤں تو چھپ جاتی ہے. جب میں تجھ کو بلاؤں تو آتی نہیں. میری جاں تو مکمل غزل بھی تو بن. میری جاں تو مکمل غزل بھی تو بن. رات بھر چاہتا ہوں کہ تجھ کو لکھوں. مصرع بن بن کے دل میں اترتی ہے تو. جب قلم ہاتھ میں لے کے لکھنے لگوں، دور جاتی ہے تو، روٹھ جاتی ہے تو. بن کے مصرع قلم سے اترتی ہے تو. رات بھر سوچتا ہوں کہ تجھ کو لکھوں، میری سوچوں کی ڈولی میں آتی نہیں. اللہ. واہ. رات بھر سوچتا ہوں کہ تجھ کو لکھوں، میرے سوچوں کی ڈولی میں آتی نہیں. اپنا چہرہ دکھا کے چلی جاتی ہے. بن کے آنسو تو من کو بھگوتی بھی ہے. تو ہنساتی بھی ہے، تو رلاتی بھی ہے. تو ہنساتی بھی ہے، تو رلاتی بھی ہے. چاہتا ہے قلم گلفشانی کرے، تجھ پہ تحریر کوئی کہانی کرے. رات بھر جان اس کو رلاتی ہے تو. آخر شب غزل بن کے آتی ہے تو. اس طرح میری جان مجھ کو تڑپ آتی ہے. میں ہوں شاعر تیرا تو میری شاعری. کیا کہنے. بہت خوب، زبردست. محفلوں میں تجھے لے کے جاتا ہوں میں، سامنے سب کے تجھ کو بٹھاتا ہوں میں. محفلوں میں تجھے لے کے جاتا ہوں میں، سامنے سب کے تجھ کو بٹھاتا ہوں میں. تجھ کو دلہن بنا کے سجاتا ہوں میں. تیرے لہجے میں ہی بات کرتا ہوں میں. واہ. تیرے لہجے میں ہی بات کرتا ہوں میں. ہر کسی کو تیرا ہی بتاتا ہوں میں. میرے دم سے تجھے ہے ملی رہبری، تو میری جان ہے تو میری شاعری. میرے دم سے ہے آباد تیری خوشی، تو میری زندگی، تو میری تشنگی، تو میری شاعری، تو میری چاندنی، تو میری شاعری. کیا کہنے. بہت خوب، زبردست. شاعر اور شاعری کے حوالے سے اپنی مکمل غزل نظم آج انہوں نے پیش کی. بہترین نظم تھی. دوستو ہمارا ٹیلی فون نمبر بھی موجود ہے، اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. آپ ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں. شفیق مراد صاحب موجود ہیں، ان سے بات بھی کر سکتے ہیں اور ان سے فرمائش بھی کر سکتے ہیں. شفیق مراد صاحب، آپ نے بہترین ایک تاریخی پس منظر کے حوالے سے پوری بات کر دی، شاعری اور شاعر کے حوالے سے. آپ کی کتاب بھی آئی شہر مراد، جو سامنے پڑھی ہے. یہ ایک کتاب میں غزلیں اور نظم بھی موجود ہیں. ہم نے دیکھی نظمیں بھی کافی ہیں اس کے اندر، بہت اچھے تبصرے بھی لوگوں نے لکھے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد جو کوئی کتاب آنی چاہیے تھی وہ اب تک نہیں آئی، یا آپ نے جان بوجھ کے ڈیلے کی ہے، یا کیا ارادہ ہے آپ کا؟ دراصل بات پھر وہی آ جاتی ہے شریف اکیڈمی کی طرف. تو میں نے بہت سے دوستوں کی بکس آتی ہیں، ان کی پروف ریڈنگ بھی کرنی ہوتی ہے، بعض اوقات ویسے بھی دیکھنا ہوتا ہے. پھر بہت سے کام جو ہے نا وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ پھر لاسٹ پریفرنس جو ہے وہ مجھے اپنی کتابوں کی طرف رہتی ہے. تو لاسٹ پریفرنس جب ہو تو پھر وہ ہاں ظاہر سی بات ہے. اپنی کتاب کی بہت کام کرتے ہیں. میگ بھی آپ کا نکل کے آیا، آپ کی کتابیں بھی مختلف لوگوں کی آپ چھاپتے رہتے ہیں. لیکن یہ جو کتاب ہے یہ اس کے بعد جو میری اگلی کتاب ہے وہ نظموں کی کتاب، جیسے کہ ابھی آپ کو نظم سنائی ہے
تو نظموں کی کتاب جو ہے وہ زیر ترتیب ہے. اس کے علاوہ کچھ شعرائے کرام کے پر میں نے مضامین لکھے ہیں. جی. تو وہ میرے مضامین جو ان کی بکس میں چھپے ہیں، ان کی کتابوں میں بطور پیش لفظ کے، بطور دیباچے کے، تو وہ سارے مضامین بھی اکٹھے کر کے تو ایک کتاب آ رہی ہے. تو اس طرح یہ سلسلہ جاری ہے. کچھ غزلوں کا بھی ایک پڑا ہوا ہے کافی ذخیرہ، تو پھر اگلی کتاب بھی وہ جو ہے غزلوں کی بھی. اچھا، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، عموماً آپ نے جیسے نظم لکھی ہے، آپ نے تو چلیے بحر اور قافیہ ابھی تو نہیں تھا لیکن بحر کے حساب سے چل رہی تھی نظم، پابند نظم تھی ایک طرح سے، لیکن آپ جو آزاد نظم ہے یا نثری نظم ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا رویہ ہے کہ کیا اچھی صنف ہے، استعمال کے لیے اپنے خیالات کو اس میں قلم بند کیا جا سکتا ہے؟ اب کھل کے مشورہ رائے دیں آپ، کوئی پرواہ نہیں کیونکہ ظاہر ایک جدید شاعری کے حوالے سے ہمیں اس مضمون کو زیر بحث تو لانا ہوگا. یہ لانا ہوگا. ہم اس پہ بات تو کریں گے نا. اب ظاہر اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، بعض لوگ نثری نظم کو پریفر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس میں بات کہی جا سکتی ہے. استادوں نے تو یہاں تک کہا کہ اگر نثری نظم لکھنی ہے تو نثر لکھ دو، خالی کافی ہے تمہارے لیے، بہت اچھا ہے. پابند نظم بھی اگر پابند ہے تو چلیے وہ ٹھیک ہے. آزاد نظم ایک الگ بحر میں جا رہی ہے. شاعری میں جی اور نثر میں بنیادی فرق یہ ہے کہ شاعری میں ایک بحر ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے. تو جب جو یہ میں نے ابھی آپ کو یہ نظم سنائی ہے، تو یہ آہنگ کے ساتھ، آزاد اس میں ایک آہنگ چل رہا ہے، ایک آہنگ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. جب ہم کسی اور بحر کے اوپر ہم ایک غزل نظم پیش کریں گے اور وہ بھی آزاد ہوگی، تو وہ یہ اور وہ دو مختلف ہوں گی. ان دونوں کے مصروں کو اگر ملایا جائے گا تو آپ محسوس کریں گے کہ جیسے وہ پانی کا بہاؤ کہیں رک گیا، بے شک کٹ گیا. تو جہاں بحر ہوگی، جہاں ردم ہوگا، جہاں موسیقی ہوگی، اسے ہم شاعری کہیں گے. بے شک. اب آ گئی نثری نظم. اب نثر میں چونکہ ردم نہ ہونے کے برابر ہے، الفاظ کا چناؤ انتہا کا ہے، اور اس موضوع کے اوپر بہت گفتگو ہوئی ہے. مختلف لوگوں نے مختلف آراء دی ہیں کہ نثری کو نظم کہا جائے، اور کسی نے کہا کہ نہیں، ایسی نثری نظم کو نثر پارہ کہا جائے. نثر پارہ بھی خوبصورت لفظ ہے. نثر پارہ بڑا اچھا لفظ ہے. اور اس میں بھی یہ ہے کہ ایک اٹریکشن ہے سامع کے لیے یا قاری کے لیے، تو اسے نثر پارہ کہا جائے، اس کو نثری نظم نہ کہا جائے، کیونکہ نظم میں وہ نظم ہونی چاہیے. تو میری رائے جو ہے، نظم تو خود نظم سے ہی نکلا ہے نا، نظم تو ہو اس کے اندر، اگر نظم ہی نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ. تو نظم کا جو ہے، جیسے ہم اکبر الآبادی کی یا نظیر اکبر آبادی کی نظمیں آپ نے پڑھی ہوں گی، یہ جوش کی اور احسان دانش کی نظمیں، پڑا رہ جاوے گا جب لات چلے گا، بہت لمبا وہ سلسلہ چلتا ہے، پورے ردم کے ساتھ چلتا ہے. تو وہ نظم تھی. اب اس میں تھوڑی سی گنجائش نکلی کہ بھئی بعض لوگوں نے آزاد نظم جو ہے وہ کہنی شروع کر دی. اس میں یہ تھا کہ مدعا بیان ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ شاعری کا مضمون بھی قائم رہا، مدعا بھی بیان ہو گیا، جیسے کہ میں نے یہ کہی. تو اس کے بعد جو ہے وہ، لیکن اب اگلی جو سٹیج ہے کہ جس میں بالکل وہ ردم ہے ہی نہیں، موسیقیت ہے ہی نہیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کو ہم نثر پارہ تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن نثری نظم نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے کہ میرے سننے والے بہت سے میری اس بات سے اختلاف رکھتے ہوں، لیکن یہ میری اپنی رائے ہے. جی. اور یہ جو رائے ہے، یہ میں نے مختلف انالیسس جو ہے کر کے تو میں نے یہ رائے دی ہے. بہرحال اگر کسی کی دل آزاری ہو تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں. آپ نے بہت اچھی بات کہی، کیونکہ دیکھیں یہ نثر پارے کہنا کسی چیز کو ایک الگ چیز ہے بالکل، اور نثری نظم کہنا ایک الگ چیز ہے. دوستوں، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ہم نے نثری نظم پہ بھی بات کی، نظموں پہ بھی بات کی، غزلوں پہ بھی بات کر رہے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں، کہیں مت جائے گا. آداب عرض ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین، وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا. جیسے کہ ہم نے پچھلے کئی ہفتوں سے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے نوجوان شعراء کی حوصلہ افزائی کے حوالے سے. اس سے پہلے بھی ہم تذکرہ کر چکے ہیں کہ نوجوان شعراء جتنا خوبصورت شعر کہہ رہے ہیں پاکستان میں، اس کی نظیر ملنا مشکل ہے. آج میں ایک اور بہت اچھے میرے دوست ہیں، بڑی اچھی ان سے بات چیت ہوتی ہے، نوجوان شاعر ہیں ارباز ارضی صاحب، جو حافظ آباد سے تعلق ہے لیکن آج کل لاہور میں سیٹلڈ ہیں.
ان کی شاعری پہ کچھ بات کریں گے. بہت جدید لہجے کے لب و لہجے کے شاعر ہیں, بہت اچھے انداز میں شعر کہتے ہیں. ان کی غزلوں میں سے چند اشعار آپ کی پیش خدمت کرتا ہوں. میں آپ کے پیش کرتا ہوں کہ سکھ بھی ملتا ہے مگر یار یہ دکھ لازم ہے, عشق کے کھیل میں احباب لچک لازم ہے. عین ممکن ہے کسی موقع پہ تیرے کام آئے, یہ میری یاد ہے سنبھال کے رکھ لازم ہے. انگلیاں پھیری تھیں ساجن نے میرے بالوں میں, روز محشر میرے بالوں میں چمک لازم ہے. زخم بھر جاتا ہے نمکین دوا کے کارن, زخم آئے گا تو اس بار نمک لازم ہے. چیتے رہو, بہت زبردست. زخم بھر جاتا ہے نمکین دوا کے کارن, زخم آئے گا تو اس بار نمک لازم ہے. وہ تو کہتی ہے کہ جاتی ہوں میں عرضی واپس, میں اسی ضد پہ ہی اٹکا ہوں کہ رخ لازم ہے. بہت خوبصورت. دیکھیں نئی انداز میں ایک بڑا اچھی انہوں نے ردیف نکالی, بالکل نئی زمین تھی, اس پر بات کی. ایک اور ان کی غزل دیکھتے ہیں کہ جو بھی طے ہے حضور ہونا تھا, ہم نے ایسے ہی دور ہونا تھا. جو بھی طے ہے حضور ہونا تھا, ہم نے ایسے ہی دور ہونا تھا. پہلے خود سے ہی دور ہوں یارا, دور تم نے ضرور ہونا تھا. کتنے خوبصورت سوالی انداز میں انہوں نے شعر کہا کہ پہلے خود سے ہی دور ہوں یارا, دور تم نے ضرور ہونا تھا. کیا عجب ہے کہ تیرے چھونے سے میرے اشکوں نے نور ہونا تھا. واہ واہ, بہت خوب. آ گیا ہوں میں کوڑا خانے میں, آ گیا ہوں میں کوڑا خانے میں, میرے سائے نے چور ہونا تھا. میں نے پڑھنا تھا تیرے میسج کو, میں نے پڑھنا تھا تیرے میسج کو, اور میوے سرور ہونا تھا. سارے دریا میں آگ تھی عرضی, سارے دریا میں آگ تھی عرضی, اور ہم کو عبور ہونا تھا. یہ تھے خوبصورت لب و لہجے کے شاعر ارباز عرضی. بہت اچھے دوست ہیں, بزم سخن میں ہمیشہ کوپریٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ, ہمیشہ اچھی غزلیں اچھی نظمیں بھیجتے ہیں. ارباز آپ اسی طرح لکھتے رہیں, آپ بہت اچھا لکھ رہے ہیں, نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر ہیں آپ کے ہاں جو جدیدیت ہے وہ غزل اور قدیم کی غزل کی کوئی بحث نہیں ہے آپ کے ہاں. آپ بہت اچھے شعر کہتے ہیں, اسی طرح شعر کہتے رہیے. یہ تو تھے ہمارے نوجوان شاعر ارباز عرضی, بہت اچھے نوجوان شعراء شعر کہہ رہے ہیں, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو جس حد تک میں کر سکوں میں ضرور لاؤں. تو آپ سے بات ہو رہی تھی غزل کے حوالے سے, کیونکہ آپ نے نظم اتنی زبردست سنائی کہ ایک سما سا بن گیا, اور اس نظم کا ایک تاثر اب تک ماشاءاللہ موجود ہے. ایک آہنگ تھا اس کے اندر, ایک موسیقی تھی. میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ اپنی غزل بھی پیش کریں, تو آپ کون سی غزل ہمیں سنائیں گے؟ ایک غزل میں آپ کو سناتا ہوں. جی ارشاد. تو آپ جیسے کہ بات کر رہے تھے کہ تھوڑی سی روایت سے ہٹ کے, جی, تو جو کچھ بچا ہے زیست میں اس کو ہرا کے دیکھ. واہ. جو کچھ بچا ہے زیست میں اس کو ہرا کے دیکھ. واہ. پھر ایک بار عشق کی بازی لگا کے دیکھ. آہا, واہ واہ. پھر ایک بار عشق کی بازی لگا کے دیکھ. واہ. گر ڈھل گیا ہے حسن, گر ڈھل گیا ہے حسن, تو جا سرجری کرا. گر ڈھل گیا ہے حسن تو جا سرجری کرا. واہ. مت آئینے کے سامنے غازہ لگا کے دیکھ. آہا, کیا کہنے. مت آئینے کے سامنے غازہ لگا کے دیکھ, اور زنجیر حسن ڈھیلی پڑی ہے تو کیا ہوا. زنجیر حسن ڈھیلی پڑی ہے تو کیا ہوا, مکر و فریب جھوٹ کے آنسو بہا کے دیکھ. کیا مکر و فریب جھوٹ کے آنسو بہا کے دیکھ, اور بحر جنوں میں پھر کوئی گرداب سا بنا. بحر جنوں میں پھر کوئی گرداب سا بنا, الجھا دے اس کو عشق میں اور مسکرا کے دیکھ. کیا کہنے. واہ واہ. الجھا دے اس کو عشق میں اور مسکرا کے دیکھ. جا کر دکان حسن سے مورت کوئی چرا. جا کر دکان حسن سے مورت کوئی چرا, پھر اس کے سارے حسن کو رخ پہ سجا کے دیکھ. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا کہنے, کیا رنگ ہے. اس کے سارے حسن کو رخ پہ سجا کے دیکھ, اور سورج پکڑ کے وقت کی رفتار تھام لے.
سورج پکڑ کے وقت کی رفتار تھام لے. سورج پکڑ کے وقت کی رفتار تھام لے، انگلی پہ اپنی تو کبھی دنیا گھما کے دے. ہاں کیا کہنے، واہ 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 واہ. سورج پکڑ کے واہ واہ وقت کی رفتار تھام لے، انگلی پہ اپنی تو کبھی دنیا گھما کے دیکھ، اور مٹی میں ہاتھ ڈال کے سونا اسے بنا. مٹی میں ہاتھ ڈال کے سونا اسے بنا، آنسو بہا کے خاک پہ گوہر بنا کے دیکھ. واہ 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 کیا کہنے. آنسو بہا کے خاک سے گوہر بنا کے دیکھ، ارض و سما کی وسعتوں کے درمیان آ. ارض و سما کی وسعتوں کے درمیان آ. واہ. ارض و سما کی وسعتوں کے درمیان آ، اس طرح اپنی ذات کو محور بنا کے دیکھ. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. اس طرح اپنی ذات کو محور بنا کے دیکھ، اور تو کر مراد سے نہ وفاؤں کے تذکرے. تو کر مراد سے نہ وفاؤں کے تذکرے. تو کر مراد سے نہ وفاؤں کے تذکرے، گر عشق ہے تو خود کو تو لیلا بنا کے دیکھ. واہ واہ واہ. گر عشق ہے تو خود کو تو لیلا بنا کے دیکھ. تو یہ جناب آپ کی خدمت میں بہت خوبصورت آپ نے ایک انداز میں غزل کہی، اور اس میں جدیدیت کا رنگ تو بہرحال اپنی جگہ موجود تھا، کیونکہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ ہم جدیدیت سے شاید یہ مراد لیتے ہیں کہ شاید صرف نئے الفاظ کا استعمال کر کے بے ہنگم ہو جائے، بے وزن ہو جائے، اور وہ شاید وہ جدیدیت ہو جاتی. کیونکہ ہماری بہت سے لوگ جو متاثر ہیں وہ آج کی نئی موسیقی سے متاثر ہیں. اس میں جس طرح کی شاعری ہو رہی ہے اس میں تو خیر شاعری ہو ہی نہیں رہی ہے، وہ تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن اس سے متاثر ہو کے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو جدیدیت کا رنگ کہتے ہیں، حالانکہ وہ جدیدیت نہیں ہے. جدیدیت وہ تھی جو آپ نے پیش کی. یہ ہے کہ تھوڑا سا جو ہجر و وصال، گل و بلبل سے تھوڑا سا آگے ذرا چلے، آگے نکل کے دیکھ، تو آگے نکل کے دیکھ. تو لیکن شاعری میں جو ہے وہ جو حسن اور عشق ہے وہ اس کا بڑا جزو لازم ہے. جی. اور وہ ہمیشہ ایسی شاعری جس میں محبوب، عشق، ہجر و وصال اور محبت کی باتوں کے ذریعے میسیج دیا جاتا ہے، وہ بہت لمبے عرصے کے لیے جو ہے وہ. اچھا، آپ ماشاءاللہ لاہور سے آپ کا تعلق ہے، آپ وہاں رہے، پڑھے بڑھے، آپ نے وہیں تعلیم حاصل کی. بہت زبردست جو وہاں کا جو مکتب ہے، خاص کر کے اردو ادب کے حوالے سے بہت کام ہے. یعنی کہ پاکستان بننے سے بھی 100 سال پہلے سے اردو کی ترویج کا جو سب سے بڑا مرکز تھا وہ لاہور تھا، اور 2 ہی مراکز تھے، لاہور تھا یا وہاں کلکتہ کی طرف ہوتا تھا، دلی میں ہوتا تھا، یا پھر حیدرآباد میں کام ہوتا تھا. 3-4 مراکز تھے. آپ نے جو اپنا بچپن گزارا، آپ نے وہاں ایک دور گزارا، بڑے بڑے شعراء وہاں موجود تھے، بڑے بڑے مشاعرے ہوتے تھے. تو آپ نے کیسا پایا لاہور کے ادبی منظرنامے کو؟ جی، لاہور کا جو ادبی منظرنامہ ہے بڑا بہت وسعت ہے اس کے اندر. اور پاک ٹی ہاؤس خاص طور پہ، جو کہ ہم کہیں کہ کسی کو شاعری سے لگاؤ ہو یا ادب سے لگاؤ اور اس کو پاک ٹی ہاؤس کا پتہ نہ ہو، تو بعض اوقات وہاں بھی جانے کا اتفاق ہوتا تھا، تنقیدی محفلوں میں بھی شامل ہونے کا. یہ اقبال ساجد کو بھی دیکھنے کا موقع ملا. پھر وہاں پہ یہ کافی شعراء جو تھے وہ وہاں آتے تھے، بیٹھتے تھے. تو اس طرح ایک یہ ہے کہ لاہور میں اردو ادب کے حوالے سے ایک ایسی فضا تھی کہ اگر کہیں آپ شاعری سناتے ہیں یا شاعری کی محفل ہوتی ہے تو وہاں پہ بہت زیادہ اسے داد ملتی، خراج تحسین ملتا، اسے اپریشیٹ کیا جاتا. تو یہ چیز جو ہے یہ لاہور میں خاص طور پہ پائی جاتی ہے. یہی نہیں بلکہ لاہور کی یہ بھی خوبی ہے کہ کسی بھی شعبہ زندگی میں جی بالکل جب ہم بات کرتے ہیں تو لاہور سب سے آگے ہوتا ہے. بے شک. تو یہ لاہور کا جو زندہ دلانے لاہور ہم کہتے ہیں وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں اردو زبان کی طرح جیسے اردو زبان کے میں دوسرے زبانوں کے لفظ جذب کرنے کی صلاحیت ہے، تو لاہور میں بھی یہی صلاحیت ہے کہ وہ ہر فن کو، ہر فنکار کو اپنے اندر جذب کرتا ہے. بہت خوبصورت تعریف کیا آپ نے لاہور کی، اور میں سمجھتا ہوں بالکل صائب اور جائز تعریف کی ہے کہ ہر شخص کو اور ہر فن کو وہ اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اسی لیے اتنے عرصے سے وہاں پہ یہ کام ہو رہا تھا. اچھا، ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ تنازع رہتے ہیں مختلف. ہم جب یہاں سے برطانیہ سے پاکستان جاتے ہیں تو وہاں وہ اس شاعری کو شاید اس لیول کی نہیں مانتے. اس کا بھی ایشو رہتا ہے ہمیں اکثر، کیونکہ اس کی وجوہات ہیں کہ ہم یہاں پہ اتنے بڑے پیمانے پہ شاید محفلیں شاید نہیں سجا پاتے، ہر
ہر ہفتے محفلیں نہیں ہو پاتی، تو اس کا بھی کوئی فرق پڑتا ہوگا. لیکن آپ کو کیسا رویہ وہاں لوگوں کے سینئرز کا ملا؟ اچھا ملا، برا ملا، یا محبت ویسے ہی ملی جیسے ہمیشہ ملتی ہے؟ سینئرز کے بارے میں یہ ہے کہ ہم ایک رائے جو ہے وہ نہیں دے سکتے، کیونکہ جیسے ہر فرد ایک مختلف ایک علیحدہ طبیعت رکھتا ہے، مزاج رکھتا ہے، تو سینئرز کے بارے میں بھی مختلف آراء ہیں لوگوں کی کہ کس نے کتنا کسی کو دیا. تو بعض ایسے سینئر ہیں جو چاہتے ہیں کہ جتنا ان کے پاس علم ہے وہ اسے آگے جو منتقل کریں، اور بعض چاہتے ہیں کہ وہ ایک ایسے درخت کی مانند ہوں کہ کھجور کے درخت کی مانند ہو کہ نیچے بیٹھ تو سایہ نہ ملے. تو یہ مختلف لوگوں کے مختلف رویے ہوتے ہیں. آپ کسی سے متاثر ہوئے ہیں غزل کے حوالے سے؟ جو آپ نے لکھنا شروع کی تو کسی شاعر سے متاثر تھے آپ؟ شاعر جہاں تک لکھنے کا تعلق ہے تو میرا اپنا ایک جو اپنا ہی انداز جو بنا وہ بنا. تو باقی کالج لائف میں فراز کو پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، پھر اس کے بعد یہ فیض کو. لیکن غزلوں فراز فیض نہ پڑھے تو شاعر کہاں سے رہا؟ جو غزلوں میں ہے وہ جو فراز نے بہت زیادہ غزلوں کی ہی شاعری کی ہے. پھر اس کے بعد آگے چلتا گیا تو جب ناصر کاظمی ہو گئے، فیض احمد فیض ہو گئے، اور پھر اس کے بعد اور پیچھے جائیں تو پھر غالب آ جاتا ہے. تو لیکن مجھے بطور شاعر جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ اقبال ہے. کیا بات ہے! اقبال تو ظاہر ہے ان کا ایک الگ معیار ہے. وہ مجھے اقبال کی شاعری اور اقبال کا میسیج، اقبال کی جو ہے وہ مجھے ذاتی طور پہ بہت پسند ہے. ہم چاہیں گے کہ کچھ غزل کا، ایک تو جدید غزل کا رنگ آپ نے ہمیں سنایا، ہم چاہیں گے کہ ایک غزل کم سے کم اور سنی جائے تاکہ اس سے پھر ہم تھوڑا تجزیہ کر سکیں، دوسری طرف بھی ہم جا سکیں. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے جو جذبوں پر تھے قائم، جو جذبوں پر تھے قائم وہ بھی رشتے ٹوٹتے دیکھے. جو جذبوں پر تھے قائم وہ بھی رشتے ٹوٹتے دیکھے، وفا کے سچے بندھن اور وعدے ٹوٹتے دیکھے. واہ! جو جذبوں پر تھے قائم وہ بھی رشتے ٹوٹتے دیکھے، وفا کے سچے بندھن اور وعدے ٹوٹتے دیکھے. شب غم میں بجھا رکھے تھے سانسوں کے دیے ہم نے. واہ! شب غم میں بجھا رکھے تھے سانسوں کے دیے ہم نے، سکون طاری تھا جن پہ وہ بھی لمحے ٹوٹتے دیکھے. آہا، کیا خوبصورت شعر نکالا ہے. واہ واہ واہ! پھر پڑھیے گا. واہ واہ، بہت زبردست. شب غم میں بجھا رکھے تھے سانسوں کے دیے ہم نے. کیا کہنے! شب غم میں بجھا رکھے تھے سانسوں کے دیے ہم نے، سکون طاری تھا جن پہ وہ بھی لمحے ٹوٹتے دیکھے. سکون طاری تھا جن پہ وہ بھی لمحے ٹوٹتے دیکھے. کیا کہنے! وہ بھی لمحے ٹوٹتے دیکھے. ہماری زندگی تو رت جگہ تھی جاگتے گزری. ہماری زندگی تو رت جگہ تھی جاگتے گزری. ہماری زندگی تو رت جگہ تھی جاگتے گزری. نہ دیکھے تھے جو آنکھوں نے وہ سپنے ٹوٹتے دیکھے. واہ واہ واہ! کیا کہنے! ہماری زندگی تو رت جگہ تھی جاگتے گزری. نہ دیکھے تھے جو آنکھوں نے وہ سپنے ٹوٹتے دیکھے. نہ دیکھے تھے جو آنکھوں نے وہ سپنے ٹوٹتے دیکھے. کیا کہنے! اور عرض ہے کہ وفا کی پیار کی ڈوری میں جو ہم نے پروئے تھے. وفا کی پیار کی ڈوری میں جو ہم نے پروئے تھے، وہ موتی آنسوؤں کے ہم نے سارے ٹوٹتے دیکھے. آہا آہا! وفا کی پیار کی ڈوری میں جو ہم نے پروئے تھے، وہ موتی آنسوؤں کے ہم نے سارے ٹوٹتے دیکھے. اور نہ جانے کیا چھپا ہو تیری چاہت کے سمندر میں. آہا! نہ جانے کیا چھپا ہو تیری چاہت کے سمندر میں. نہ جانے کیا چھپا ہو تیری چاہت کے سمندر میں، کہ میں نے رات بچپن کے کھلونے ٹوٹتے تھے. اوئے ہوئے ہوئے! واہ واہ واہ! کہ میں نے رات بچپن کے کھلونے ٹوٹتے دیکھے. نہ جانے کیا چھپا ہو تیری چاہت کے سمندر میں، کہ میں نے رات بچپن کے کھلونے ٹوٹتے دیکھے. اور مراد اس عشق کے ہاتھوں ملی رسوائیاں سب کو. مراد اس عشق کے ہاتھوں ملی رسوائیاں سب کو. کہیں دل تو کہیں پر ماہ پارے ٹوٹتے دیکھے. کہیں دل تو کہیں پر ماہ پارے ٹوٹتے دیکھے. جو جذبوں پر تھے قائم وہ بھی رشتے ٹوٹتے دیکھے. واہ واہ! بہت خوبصورت. آپ نے معاشرے کا جو عمومی دکھ ہے، دیکھیں شاعر کو کہتے ہی ہیں کہ شاعر وہ ہے
جو معاشرے کے دکھ کو اپنے دکھ کے ساتھ جوڑ کر بیان کر دے، لفظوں میں پرو دے۔ آپ سے میں ایک سوال اور پوچھوں گا جو عموماً میں سب سے ہی پوچھتا ہوں جو بھی یہاں سینئر آتے ہیں، آپ کی نظر میں بڑی اور تادیر رہنے والی شاعری کون سی ہوتی ہے؟ کون سی ایسی شاعری ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ جو رہے گی؟ دیکھیں عشق تو موجود ہے، تھا، رہے گا، لیلا مجنوں سے لے کر آج تک چل رہا ہے، تذکرے بھی شاعری میں ان کے برابر ہو رہے ہیں، ابھی آپ نے بھی تذکرہ کیا، تو وہ تو چلتا رہے گا، اس کے حوالے سے اشعار ہوتے رہیں گے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی ایسی شاعری ہے جو تادیر رہتی ہے، بہت لمبے عرصے تک رہتی ہے؟ دیکھیں تادیر رہنے والی شاعری کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی شاعری جس میں آفاقیت پائی جاتی ہے، جو کسی خاص ماحول سے نکل کے جو کائنات کی وسعتوں پر محیط ہو، تو ایسی شاعری جس میں آفاقیت ہو، جس میں صرف ذاتیات نہ ہو، تو اگرچہ شاعر جو ہے وہ یہ باتیں سوچ کے نہیں کرتا، شاعر شاعری سوچ کے نہیں کرے گا، وہ سوچ کے کرے گا تو پھر وہ کچھ اور ہو جائے گی، وہ پھر نثر ہو جائے گی۔ صحیح بات ہے۔ تو شاعری جو ہے وہ خود آتی ہے، تو شاعری میں جب کوئی ایسا مضمون اترتا ہے جس میں آفاقیت ہوتی ہے تو وہ تادیر رہتی ہے۔ بہت اچھی بات کی آپ نے جی، مطلب یہ تو خیر طے شدہ بات ہے کہ وہ شاعری جس میں آفاقیت موجود ہو، جس کے اندر ایسے جذبوں کا اظہار ہو جو ہمیشہ رہ سکتے ہیں۔ محبت بھی ایک ایسا جذبہ ہے جو ہمیشہ پروان چڑھتا ہے، ہمیشہ اس میں مسائل بھی آتے ہیں، ہمیشہ اس کے تذکرے ہوتے ہیں۔ شعراء تقریباً لگ بھگ 300 سال سے اردو شاعری ہو رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مد و جزر بھی آیا، یہ بھی آیا، لیکن وہ جو عشق کے حوالے سے جو تراکیب ہیں وہ نہیں بدلی ہیں، لگ بھگ وہی چل رہی ہیں۔ ہاں، بات یہ ہے کہ عشق جو ہے نا، عشق اپنے رنگ بدل بدل کے ہمیشہ چلتے ہی چلا آ رہا ہے، اور عشق بھی بذات خود جو جذبہ عشق ہے وہ سب سے بڑا آفاقی جذبہ ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جب سے دنیا پیدا ہوئی تو جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا جو نظام کائنات کا آغاز ہی عشق سے ہوا، ہم اس کو مذہب کی طرف لے جائیں، معاشرے کی طرف لے جائیں، رشتوں کی طرف لے جائیں یا محبوبہ کی طرف لے جائیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور خاص کر ہم صوفیانہ شاعری کی بات کریں جو عشق سے لبریز تھی، وہ کس قدر آج بھی موجود ہے مختلف زبانوں میں۔ اور پھر جو اقبال نے جو فلسفہ عشق جو ہے وہ جو پیش کیا، تو یہ عشق جو ہے یہ مختلف طریقے سے مختلف رنگوں کے ساتھ جو ہے وہ اور مختلف طریقوں کے ساتھ وہ آگے چلتا چلا آ رہا ہے۔ اب ایسی شاعری کہ جس میں عشق ہے وہ بھی لازوال ہے، بے شک، اور بعض اوقات یہ بات آتی ہے کہ جو انسانی مسائل ہیں، انسانی مسائل کے اوپر شاعری کی جاتی ہے تو اس کی بھی اپنی اہمیت ہے، بالکل ہے، بالکل، لیکن جو ایسی شاعری جہاں تک تاریخ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اسے میری رائے نہ سمجھا جائے، ایسی شاعری جو کہ خاص موقع پر اور خاص مقاصد کے لیے کی گئی، وہ ان مقاصد کے ساتھ ہی کہ حاصل ہونے یا نہ حاصل ہونے کے بعد وہ ختم ہو گئی۔ بالکل، تو اس لیے شاعری میں جو آفاقیت ہے وہ عشق بھی ہے، جی، اور اقبال جو کہ عشق کا شاعر ہے، اور وہ بھی ایسے عشق کا شاعر ہے جو کہ ایک جذبہ عشق کا شاعر ہے، بے شک، بہت اچھی بات، اس نے بھی بلبل اور پھول کو نہیں چھوڑا، وہ تو کوئی بھی نہیں چھوڑے گا، اس کے بنا تو کام نہیں چلتا۔ اچھا، وقت کی ہمارے پاس قلت ہے تو میں چاہوں گا بالکل آخر میں آپ کے چند اشعار ہم ضرور ایک اچھی، آپ اپنی غزل میں آپ نے بہت اچھی سنائی، ایک آدھ آخر میں غزل سنا دیں کیونکہ بالکل ہمارے پاس وقت کی قلت ہے، 2 منٹ رہ گئے، تو میں چاہوں گا کہ کوئی اچھی سی غزل آپ آخر میں جو آپ سنانا چاہیں، کیونکہ غزل ہمیشہ تادیر جیسے میں نے کہا رہنے والی شاعری میں بہت اثر ڈالتی ہے۔ جی ارشاد۔ جو اچھی کا فیصلہ ہے وہ تو آپ کریں گے آپ کی ساری غزلیں سننے والے کریں گے، ساری غزلیں اچھی ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھا کلام۔ یہ میں آپ کو ایک غزل سناتا ہوں کیونکہ سابقہ غزل تھوڑی افسردہ سی تھی، تو سب سے حساب اپنا چکا کر گیا وہ شخص، سب سے حساب اپنا چکا کر گیا وہ شخص، قرضے میں اپنے خود کو ادا کر گیا وہ شخص۔ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا کہنا ہے۔ سب سے حساب اپنا چکا کر گیا وہ شخص، قرضے میں اپنے خود کو ادا کر گیا وہ شخص، واہ، اور تشنا رتوں میں سوچ کے خیمے میں آ گیا۔ واہ، کیا کہنے۔ تشنا رتوں میں سوچ کے خیمے میں آ گیا، شیروں کی چاندنی میں نہا کر گیا وہ شخص۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کیا کہنے، واہ، شیروں کی چاندنی میں نہا کر گیا وہ شخص،
اور محصور اس طرح کیا افکار میں مجھے. واہ کیا خوبصورت مصرع ہے. محصور اس طرح کیا افکار میں مجھے، پھولوں کا ایک جال بنا کر گیا وہ شخص. آہا کیا بات ہے، کیا کہنے. محصور اس طرح کیا افکار میں مجھے، پھولوں کا ایک جال بچھا کر گیا وہ شخص. واہ واہ. اور بزم سخن میں، آپ کی بزم سخن، کیا بات ہے. بزم سخن میں قوس قزح بن کے چھا گیا. بزم سخن میں قوس قزح بن کے چھا گیا. بزم سخن میں قوس و قزح بن کے چھا گیا، محفل میں آ کے حشر بپا کر گیا وہ شخص. کیا بات ہے، کیا بات ہے. پھر پڑھیے. محفل میں آ کے، بزم سخن میں قوس قزح بن کے چھا گیا، محفل میں آ کے حشر بپا کر گیا وہ شخص. بہت بہت شکریہ شفیق مراد صاحب. اور آپ کے اسی شعر پہ ہم اس محفل کا اختتام کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ اس محفل میں آنے کا. بزم سخن میں قوس و قزح بن کے چھا گیا، محفل میں آ کے حشر بپا کر گیا وہ شخص. بہت شکریہ آج کے اس پروگرام کو دیکھنے کا. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.